بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں اکیلا، اپنی صفات میں تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اسی الہ العالمین کے لیے جس نے بندوں کو پیدا کیا اور بندوں کے لیے احکامات جاری کیے، بندوں کے لیے کیا فائدہ مند چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا، بندوں کے لیے کیا نقصان دہ چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا، پھر فائدہ مند چیزوں کو حلال قرار دیا، نقصان دہ چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ان کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خواہ کہ اگر وہ حرام چیزوں کو اختیار کریں گے تو وارننگ دی، تنبیہ کی، سزائیں متعین کی تاکہ ان کا دنیاوی لاس نہ ہو سکے، ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچ سکے، اور آخرت کے اندر وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، حلال چیزیں اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی ٹھیک سکے، اپنے آپ کو امراض سے، بیماریوں سے، نقصانات سے بچا سکیں۔ اس لیے ترغیب دی کہ حلال چیزوں کو ہی اختیار کیا جائے۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی داتا، وہی غوث اعظم، وہی بندہ نواز، وہی غریب نواز، ہر چیز کا مالک وہ، ہر چیز کا دینے والا وہ، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، آخری پیغمبر ہیں، بشر ہیں، بنی آدم سے ہیں، اور آپ کی موت ہو چکی ہے جیسے دوسرے انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ آپ دنیا میں نہیں، لیکن آپ کی نبوت جب آپ باحیات تھے تب بھی آپ ہی نبی تھے، آج بھی آپ ہی کی نبوت ہے، قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہے گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو سورۃ الاعراف کی 157ویں
157ویں آیت ہے 157، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور حلال کیا گیا ان کے لیے پاک چیزوں کو اور حرام قرار دیا ان کے لیے خبیث بدترین بری چیزوں کو۔ یقیناً میرے دوستو آج کا موضوع تو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آج کا موضوع ہے کیا گناہوں سے توبہ ضروری؟ کیا آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو چلے گا؟ کیا آدمی کے لیے گناہوں سے توبہ ضروری ہے؟ نہ کرے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم بعض گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہے، بعض گناہوں کی توبہ کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، بلکہ بعض کی حالت تو یہ ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ بعض کا معاملہ تو ہے کہ اس کو عظیم کارنامہ سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھ کر، ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی اسی سمجھ اور فہم کی وجہ سے وہ موت تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے نام اعمال کے اندر داخل کر کے بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، توبہ کے بغیر، استغفار کے بغیر اگر کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو کل قیامت کے دن بھیانک عذابات اس کے انتظار میں ہیں، جہنم کے خطرناک عذابات اس کے منتظر ہیں، جہنم کی چیخیں دھاڑیں اس کے انتظار میں ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے لیے توبہ بھی رکھا، استغفار بھی رکھا، واپسی رکھی، لوٹنا رکھا، مغفرت رکھی، معافی رکھی کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کر لے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گناہ کہتے کس کو ہے، کس چیز کا نام گناہ ہے۔ عام طور پر چند معروف چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن گناہ ایک عام الفاظ میں ہر وہ شے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ معاملہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ گناہ ہے۔ عمومی طور پر گناہ کی تعریف یہ سمجھ لیں آپ، جس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے وہ گناہ ہے، چاہے وہ بات کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، مال کے خرچ کا معاملہ ہو، کمانے کا معاملہ ہو، کوئی بھی زندگی کے شعبے کا تعلق ہو، اس سے اگر وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو وہ گناہ ہے۔ جیسے کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول حمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك هما وإن حمى الله محارمه متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال واضح ہے، الحلال بین، حلال چیزوں کو تحقیق کرنے کی، تفتیش کرنے کی، فتویٰ لینے کی، فتویٰ پوچھنے کی، اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحلال بین، قرآن اور حدیث کے اندر واضح کیا گیا حلال کیا کیا ہیں، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کلیئر ہے وہ، واضح ہے وہ۔ والحرام بین، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وہ بھی کلیئر ہے، واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر۔ وبینہما مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کلیئر نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، لا يعلمها كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مشتبہ چیزیں حلال ہے یا حرام ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا،
مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو پتہ چلا کہ یہ حلال ہے نہیں معلوم پڑ رہا، یہ حرام ہے نہیں معلوم پڑ رہا، کلیئر نہیں ہے، تو جو آدمی اب اس شبہ والی چیز سے بچ گیا وہ اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اس کا دین بھی محفوظ اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ ومن وقع فی الشبہات، اگر کوئی مشتبہ چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، مشتبہ چیزوں کے اندر اس کے قریب جاتا ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چرواہا ہے، وہ کسی بادشاہ کی جو باؤنڈری ہے، کسی بادشاہ کا حدود ہے، اس کے محارم حدود ہے، ان حدود کے قریب اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے جانور لے کر، ایک چرواہا ایسا ہے جو اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر بارڈر کے اوپر چرا رہا ہے، بکریوں کو ملک کے بارڈر کے اوپر چرا رہا ہے، کبھی بھی ڈر ہے کہ بارڈر کراس کر لے، بکریاں بارڈر کے اندر چلے جائیں، دوسرے ملک کے اندر داخل ہو جائیں، دوسرے مملکت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب اگر دوسرے مملکت کے اندر اس کی بکریاں جائیں گی، اس مملکت کے ذمہ دار کو پورا حق ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، چاہے تو اس کے مال کو ضبط کر لے، چاہے تو اس کو بھی ضبط کر کے سزا دے، چاہے تو اپنے طور پر کوئی بھی سزا اس کو متعین کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی غیرت کو للکارا ہے، اس کے حدود میں داخل ہو کر اسے للکارا ہے کہ دیکھ میں تیرے حدود کے اندر داخل ہو گیا تو کیا کر سکتا ہے، میں تیرے باؤنڈری کے اندر داخل ہو گیا تو مجھے کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شبہ والی چیزوں کے اندر اس کے قریب بھی جاتا ہے، گویا کہ وہ اس طرح کسی کے جو حدود اربع، جو حدود ہے اس کے قریب کے اندر جا رہا ہے، یوشک ان یواقعہ، ڈر ہے کبھی بھی کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے، اس محارم کو اختیار کر لے، حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انسانوں کو اس کا وارث بنایا ہے، الگ الگ مملکتوں کے، جیسے ہمارا یہ ملک ہندوستان ہے، اس کے اپنا حدود ہے، اس کی اپنی لینڈ ہے، زمین ہے، اور جہاں جہاں جس ملک سے ہمارا یہ ملک جڑتا ہے وہاں جا کر ہمارا بارڈر بنتا ہے، وہ بارڈر تک ہماری جگہ، بارڈر سے دوسرے ملک کی جگہ، وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا، ہم اس کے ملک میں جا نہیں سکتے۔ ممکن ہے اگر ایک دوسرے کے اندر داخلہ جہاں ممنوع ہو اگر جائیں تو جنگ چھڑ سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، حملے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل خون خرابہ ہو سکتا ہے، اتنا بھیانک معاملہ ہو سکتا ہے کس کا؟ حدود کا، بارڈرز کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر بادشاہ کی ایک حدود ہے، اللہ کے بھی حدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حدود ہے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حدود ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الا ان حرم اللہ محارمہ، لوگوں سنو، اللہ کے اس زمین پر اللہ کے جو حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بارڈر ہے، جس کو کوئی آدمی کراس نہیں کر سکتا، جس میں کوئی آدمی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جس میں کوئی آدمی تجاوز نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا، محارمہ، وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ گناہ ہیں، وہ معصیت ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ اللہ کے بارڈر سے ہے، حدود ہیں۔ اس زمین پر اللہ کی حدود وہی ہیں، اگر اس کو کوئی پامال کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، تو اللہ انتقام نہیں لے گا، اللہ بدلہ نہیں لے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، کیا ہوگا؟ جتنا سوچتا اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، جتنی اسی سوچ کے اندر گناہ کے تعلق سے سوچ ہے اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ وہ صرف گناہ نہیں ہے، وہ صرف غلطی نہیں ہے، وہ صرف نافرمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ کی غیرت کو پکارنا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد اغیر من اللہ ومن اجل ذلك
حرم الفواحش رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ غیرت کس کو بولتے پتہ؟ غیر سے غیرت ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی دوسرے معاملے کو ناپسند کرنا۔ اگر ایک آدمی ہے، اس کی بہن سے، اس کی ماں سے اگر کوئی آدمی بدتمیزی کرے، کوئی غیر بدتمیزی کرے، برداشت کرے گا وہ؟ اس کی غیرت خاموش بیٹھے گی؟ اس کی فطرت خاموش رہے گی؟ بولے گا کہ ٹھیک ہے کیا ہونے والا ہے، چھیڑا تو کیا ہوا، بات کرا تو کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا؟ چپ ہو سکتا ہے کوئی انسان؟ اس کی غیرت خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انسان اپنے آپ میں جذباتی بنے گا، انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواحش کو، گندی چیزوں کو، بری چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو، واہیات کو، جو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جو بھی خراب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی غیرت کی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا فواحش کو۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ اللہ کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دیا، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا، خبائث کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اغیر اذا كان المؤمن احل ما حرم اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، ان اللہ یغار، غیرت اللہ یأتی المؤمن ما حرم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کو غیرت تب آتی ہے جب کوئی مومن، کوئی ایمان والا، کوئی موحد، کوئی ایک اللہ کو ماننے والا ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ کو غیرت آتی ہے تب۔ مجھ پر ایمان لانے والا، مجھے ایک ماننے والا، میرے احکامات پر ایمان لانے والا، میرے دلائل کو ماننے والا، میرے حلال کیے ہوئے چیزوں کو حلال سمجھنے والا، میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے والا، پھر حرام کا اختیار کر رہا ہے، پھر حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، پھر حرام چیزوں کے قریب آ رہا ہے۔ جب کوئی مومن حرام چیزوں کو اختیار کرتا ہے اللہ کی غیرت ابھر جاتی ہے، اللہ کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اب اللہ رب العالمین، سارے عالموں کا رب اللہ، رحمان ہے وہ، رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ، غفور ہے وہ، بڑا رحم دل، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا بھی اسے اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب اس کے محارم کو کوئی حلال قرار دے، حرام چیزوں کو کوئی اختیار کر لے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے، تب اس کی رحمت نہیں رہتی۔ جب وہ رحمان نہیں رہتا، تب چاہتا ہے کہ اس کو سزا دے کر پاک کرے، اس کو سزا دے کر اس حرام کام کا جو گناہ تھا اس سے اس کو صاف کر دے۔ اللہ کی غیرت ہے کہ مومن حرام کام نہ کرے، اسی لیے اللہ رب العزت نے گناہوں کی سزا متعین کی۔ اب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا. الا ان ينتهك حرمت اللہ فینتقم للہ بها. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیے. تاریخ گواہ ہے، نبی کی سیرت گواہ ہے، طائف کا سفر گواہ ہے، مکہ کی 13 سالہ زندگی گواہ ہے، مکہ کی وادیاں، مکہ کی گلیاں، حرم آج بھی گواہ ہے، خانہ کعبہ آج بھی گواہ ہے، حدود حرم آج بھی گواہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس کیے گئے ظلم ستم کی داستانیں آج بھی گواہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع وہ گواہ ہے، فتح مکہ کا معاملہ بطور گواہ موجود ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ نے بدلہ نہیں لیا کسی سے. فتح مکہ کے بعد قابو پانے کے باوجود کہا لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء. جاؤ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ہر جرم معاف، تمہاری ہر خطا معاف. اللہ کے نبی نے کہا جو دروازہ بند کر لے گھر کا اس کو معافی، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معافی، جو اپنے آپ کو پیش کر دے اس کے لیے معافی. اللہ کے نبی نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. لیکن اگر کوئی اللہ کے حرام کردہ چیز کو اختیار کر لیتا، اگر اللہ کے حدود کو کوئی پامال کر لیتا، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا، اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور بدلہ لیتے ہیں. اسی لیے آپ نے چور کا ہاتھ کاٹا، کیونکہ اس نے چوری کر کے اللہ کے حرام کردہ چیز کو اختیار کیا تھا. اللہ کے نبی نے شادی شدہ زانیوں کو سنسار کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے محارم کو حلال قرار دیا تھا، اختیار کر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے محارم کو اختیار کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے وہاں معافی نہیں دی، آپ نے بدلہ لیا، حدود کو جاری کیا. اس لیے میرے دوستو، گناہوں کو اتنا معمولی نہ سمجھو. کیا ہے کر لیے، چلتا، کون دیکھتا، کون کیا کرنے والا ہے. نہیں، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے اللہ کی غیرت کو جگا رہا ہے، وہ للکار رہا اللہ کی غیرت کو. اسی لیے ایک اور حدیث میں جس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستۃ لعنتم لعنهم اللہ ولعن كل نبی كان الزائد في کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ایسے ہیں، 6 مجرم ایسے ہیں جس پر میں نے لعنت بھیجی ہے، جو کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجتے. اللہ کے نبی نے کہا میں لعان نہیں ہوں، میں فحاش نہیں ہوں، میں لعنت نہیں بھیجتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 6 لوگ ایسے ہیں لعنتہم، میں نے لعنت بھیجی ہے ان پر، ولعنہم اللہ، اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، ولعن کل نبی، ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے، ہر ایک کی لعنت ہیں اس پر. پہلا کان الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا. اسی لیے میرے دوستو اللہ کے قرآن کو اچھے سے پڑھنے والے بنو، لائٹ مت لو. کیوں؟ قرآن پڑھنے سے کوئی ڈگری نہیں ملنے والی ہے، کوئی جاب نہیں ملنے والا ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن یقین مانو اگر وہاں جان بوجھ کر کوئی کمی زیادتی ہو گئی، اللہ کے کتاب میں کوئی اضافہ، اس کے احکامات میں کوئی اضافہ، اپنی فہم داخل کر کے کسی قسم کا معاملہ اللہ کی کتاب میں اضافہ، جس کو تبدیل دین یا پھر تحلیل دین یا پھر جس طرح کا معاملہ بدلنے کا معاملہ رہے گا، جو بھی اگر اللہ کی کتاب میں کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی کمی کرتا ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، تمام انبیاء کی لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر. اس لیے اللہ کی کتاب کو اچھے سے پڑھنے والے بن جاؤ، اس کا حق ادا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے پڑھنے کا.
اس کا حق ادا کرو جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو جیسا کہ اس کے عمل کرنے کا حق ہے۔ دوسرا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ کیسا جھٹلاتا کبھی کبھی آدمی، ذرہ غلطی ہو گئی، ایسا کرتا تو ہو جاتا تھا، ہونے کے بعد کیا کرتا ہے۔ اسی لیے تقدیر پر اچھی اور بری ایمان لانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کی تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ اچھا ہی ہو تو میرے مقدر بہت اچھے ہیں، میرے ستارے چمکتے والے ہیں، میرے ستارے بہت مضبوط ہیں، اور اگر برائی کا معاملہ ہو تو ستارے کمزور ہیں، میری تقدیر بری ہے، میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا، میرے ساتھ اللہ کوئی اچھا ہی نہیں کرتا۔ انسان اس طرح کے جملے کہہ کر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے اس کو۔ اور جو ہو چکا زندگی کے اندر، اس کے بارے میں اگر مگر بعد میں سے ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، شاید یہ کرتا تو یہ تھا، ذرا ہو گیا ایسا ہو گیا، نہیں، قدر اللہ ما شاء فعل، رب نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو چکا، اب اگر مگر نہیں۔ والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اس پر بھی اللہ کے نبی کی تمام انبیاء کی لعنتیں ہیں۔ والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من اذل الله ويعز ويذل بذلك من اعز الله۔ کوئی پلاننگ سے ذمہ دار بنتا ہے، کوئی پلاننگ کر کے بادشاہ بنتا ہے، کوئی پلاننگ کر کے بڑا بنتا ہے، زبردستی لوگوں پر مسلط ہوتا ہے، زبردستی لوگوں پر تسلط حاصل کرتا ہے۔ والمتسلط بالجبروت، زبردستی حکمرانی حاصل کرتا ہے، لوگوں پر بڑا بنتا ہے زبردستی۔ کیوں؟ تاکہ اگر عہدہ مل جائے گا، حاکم بن جائے گا، بڑا بن جائے گا، تو جو ذلیل، جس کو اللہ نے ذلیل کیا تھا ان کو عزت بخشے۔ اللہ نے جنہیں ذلیل کیا تھا ان کو عزت دار بنائے، اور اللہ نے جنہیں عزت بخشی تھے انہیں ذلیل کرے۔ یہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ کے نبی کی تمام انبیاء کی لعنت ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، صحابہ ذمہ داری لیتے نہیں تھے، زبردستی دی جاتی تھی تو اس کو حق ادا کرنے کے لیے ڈرتے رہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کہیں اس ذمہ داری کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کل قیامت کے دن پکڑ نہ ہو، ہمیشہ ڈر رہے، خوف کھا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات تو معروف ہے، مشہور ہے، رات کے اندر گشت کو نکلا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو دن میں بھی ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو دن میں بھی دیکھ بھال کی فکر نہیں ہے، رات میں گشت کو نکل رہے ہیں، لوگوں کے حالات کو معلوم کر رہے ہیں، لوگوں کی حالات دیکھتے دیکھتے ایک ایسی جگہ جہاں صرف آگ نظر آ رہی ہے پہنچے۔ واقعہ پورا یاد ہوگا، آپ نے اپنی پیٹھ پر اناج کو لادا، بیت المال میں گئے، وہاں جا کر وہاں سے اناج اپنے پیٹھ پر لاد کر لے جا کر انہیں پکا کر کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، کہیں کل قیامت کی دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن آدمی اس کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تیسرا، والمستحل عطرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل و عیال کی عزتوں کو حلال قرار دیتا ہے، اہل بیت کی عزتوں کو حلال قرار دیتا ہے، اہل بیت کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کرتا ہے، میرے اہل بیت کی بے عزتی کرتا ہے، میرے اہل بیت کی توہین کرتا ہے، والمستحل عطرتی، جو میرے اہل عیال، اہل بیت کا خیال نہیں رکھتا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اللہ کی نبی کی تمام انبیاء کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ والمستحل لحرم اللہ، پانچویں چیز، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حلال کر لیتا ہے۔ ایک تو حرام ہی نہ مانے، بولے کہ یہ چیز حرام ہی نہیں ہے، یہ تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ ایک آدمی ہے مانتا ہے یہ حرام ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ عملی ہے، عملی طور پر حلال قرار دے رہا ہے، لیکن جب حلال قرار دے رہا ہے عملی طور پر،
در حقیقت اس پر اللہ کے نبی کی تمام انبیاء کی لعنت برت رہی ہے جب تک اس کام کو وہ انجام دے رہا ہے۔ اور وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، سنن ابن ماجہ کی، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، چھٹی چیز نبی کی سنتوں کا چھوڑنے والا۔ جب تک داڑھی منڈا کر رہے ہو، اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انبیاء کی لعنت برس رہی ہے۔ جب تک پینچے نیچے لٹکا رہے ہو نا، ٹخنے کے نیچے، اب بولیں کہ کیا مول صاحب کو خالی یہی دکھتا، جو دکھتا سو بول رہے، نہیں دکھتا سو کون بول سکتا، اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کتنی بھی مخالفت کرے، یا تو آپ عمل کرنے والے بن جائیں، دکھائی نہ دے بولنا چھوڑ دیں گے، دکھائی دے گا تو بولتے رہیں گے تاکہ ہم عملی بن جائیں۔ ما اريد الا الاصلاح، صرف ارادہ اصلاح کا ہے، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو دکھ دینا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے سے تکلیف لیتا تو میرا قصور نہیں ہے، کسی کو میرا بولنا برا لگتا ہے اپنے آپ سے تو میرا قصور نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انڈیکیٹ کیے تو میرا قصور نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ممبر کا مس یوز ہو رہا، ٹارگٹ کیا جا رہا، تب بھی میرا قصور نہیں ہے۔ جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن جانو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر آخری جو جملہ کہا، آخری جو معاملہ کہا، وہ تارک لسنتی، میری سنتوں کا چھوڑنے والا، میرے سنتوں کو نہیں اپنانے والا، اس پر میری تمام انبیاء کی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بچا لو میرے دوستو، برا ماننے کے بجائے اپنی اصلاح کر لو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، تکلیف لینے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ موت بہت مختصر ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میدان محشر میں کیا منہ لے کر جائیں گے، حوض کوثر پر کس چہرے کو لے کر جائیں گے، کس طرح سے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ بہرحال اس حدیث میں جو چیز آج کے درس کے لیے، آج کے خطبے کے لیے تھی، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کو حلال قرار دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بھی غیرت والے بن جائیں، کیونکہ اللہ ہمارا غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ نے خبیث گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچو، جو بھی عمل ہے وہ گندا ہے، ناپاک ہے، وہ گندگی ہے، وہ استعمال نہیں کرتا آدمی گندگی کو، بری چیزوں کو استعمال نہیں کرتا آدمی، گندگی نہیں کھاتا، پاک چیزیں کھانا پسند کرتا۔ تو ہر معاملے کے اندر یہی پسند کرو، حلال کو پسند کرو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس لیے میرے دوستو، جو چیزیں حرام ہیں وہ گناہ ہے، معصیت ہے، اور علماء نے کہا، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ توبہ کریں گے اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا، توبہ نہیں ہوگی تو وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں رکھے گا۔ بعض گناہ تو وہ ہیں جس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اہل علم کہتے ہیں اگر معصیت کا تعلق، گناہ کا تعلق، اس ذنب کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، حقوق اللہ کا ہے، اللہ اور بندے کا ہی معاملہ ہے، کسی اور بندے کا، لا يتعلق بحق آدمی، اس گناہ کے اندر کسی اور انسان کا حق نہیں ہے، کسی اور آدمی کا حق نہیں ہے اس گناہ میں، تب اس کے لیے توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، تبھی توبہ مانی جائے گی۔ ورنہ آدمی دل میں توبہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، صرف الفاظ پڑھ لیتے جا رہا۔ الفاظ تو نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، مسنون ہے، جو دن رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، بطور خاص اس گناہ کو لے کر، اس گناہ کا ذکر لے کر، اس گناہ کا نام لے کر اس سے توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، وہ توبہ ہے۔ اگر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط
ان یقلع من ذلک من الذنب، سب سے پہلے تو آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے مغفرت چاہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ دوسری شرط والثانی ان یندم علی فعلہا، شرمندہ ہو، ندامت ہو اس کو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، شرمندگی کا اظہار کرے، ندام ہو، نادم ہو، ندامت کا اظہار کرے وہ۔ تیسری شرط ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، عزم کر لے، اب ارادہ کر لے، اللہ کبھی بھی اب وہ گناہ نہیں کروں گا، میں ہو گیا تو ہو گیا، معاف کر دے، نادم ہوں میں، شرمندہ ہوں میں، بہت برا لگ رہا ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اے اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَ فَلَا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ، اہل علم کہتے ہیں اگر ایک شرط بھی اس کے اندر نہیں آتی ہے تو اس کی توبہ ہی صحیح نہیں ہے، اس کی توبہ نہیں ہوئی۔ معافی مانگ لیا، نادم بھی ہوا، کرنا نہیں چھوڑ رہا، برابر ہے وہ گناہ، نہیں ہوئی اس کی توبہ۔ معافی مانگ لیا، کچھ بھی نہیں، ندامت ہوا، ایسی لائٹ لے رہا، نہیں ہوئی توبہ، خالی بول رہا توبہ توبہ، نہ معافی مانگ رہا اس گناہ کے، خالی استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لیتے جا رہا ہے، وہ گناہ برابر جاری ہے، وہ گناہ برابر کرتے جا رہا ہے، نہیں ہوئی توبہ۔ تین شرطیں ضروری ہے توبہ کے لیے، تب جا کر وہ توبہ ہوگی، ورنہ توبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اہل علم نے لکھا وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بِحَقِّ آدْمِيٍّ أَرْبَعَةٌ شُرُوطُهَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس گناہ کا تعلق انسان سے ہے، حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو اس کے توبہ کے لیے چار شرطیں ہیں۔ چار شرطیں ہوں گی تو وہ توبہ، اگر یہ چار شرطیں نہیں پائی گئی توبہ میں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ بہت بھیانک بھی ہے۔ کیوں؟ بندے کا اللہ کا حق ہے، بندے کو معلوم ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہے، معافی مانگ لیا تو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق کے تعلق سے کبھی انسان کرتا ہے، حق کو مارتا ہے، کوئی معصیت کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو کبھی کبھی سوچتا ہے یہ تو میرا حق تھا، کرا سو، میں کیا برا نہیں کرا، جو ہے تو کرا۔ اس طرح کا جو معاملہ، انہیں ایسا کرا تو میں ایسا کرا، انہیں یہ بولا تو میں بولا، انہیں ایسا کرا تو میں ایسا کرا، ہر ایک کے بدلے میں ہمارا معاملہ اس گناہ کے لیے دلیل رہتی ہے ہمارے پاس۔ اب جو آدمی دلیل کی بنیاد پر کرا تو انہیں توبہ کیسا کریں گا؟ تو توبہ ہوں گی کہاں حقوق العباد میں؟ اسی لیے کل قیامت کے دن معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا تین شرطیں تو وہی جو حقوق اللہ کی ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ بندوں کے حقوق میں توبہ کرنے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو حق ہم نے جس کا مارا ہے اس حق کو ادا کر دے، رد الیہ حق، اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ وہ حق لوٹانا تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ماننا ہوگا۔ اب یہ حق لوٹا دیا تو چوتھی شرط کا اختیار کر لیا، اور حقوق العباد میں اس کی توبہ قبول۔ مثالیں بھی دی اہل علم نے۔ اگر اس نے کسی کا مال لیا تھا، ناحق مال لے لیا تھا، بھائی کا حق مارا تھا، گھر میں سے پارٹنر تھا حق مار دیا تھا، مزدور تھا اس کے حق کو مار دیا تھا، دکاندار تھا دکان میں جا کے چوری کر لیا تھا، غلے پہ بیٹھا تو سیٹنگ چالو کر دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی مالی حق، تو اب توبہ کرنا ہے اس چوری سے، توبہ کرنا ہے اس پلاٹ کو جو حق مار لیا تھا، توبہ کرنا ہے اس گناہ سے جو بھائی کا گھر کے اندر ماں باپ کی جائیداد میں سے حق مار کے کھا گیا تھا۔ اب خالی اللہ توبہ، گناہ ہوا تھا، مار لیا تھا، سب چھوڑ دیا، اللہ معاف کر، نہیں معافی ہوتی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا مارا تھا اتنا لوٹانا، بھائی تیرا یہ گھر کا اتنا حصہ ناحق مار لیا تھا، لے لے واپس۔
واپس دینے کے بعد بھی انہیں راضی ہونا لے کر معاف کرنے کے واسطے، ورنہ بولا جب تکلیف دیا اب معاف کرے تو کیا ہوتا، اب واپس کرے تو کیا ہوتا، وقت تو گیا، کتنی مصیبتیں، پھر وہ مصیبتیں کوئی لیے راضی ہوا تو توبہ، نہیں تو پھر کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے دوستو حقوق العباد کا، بندوں کے حق کا۔ مال لیا تھا، مال جو لیا تھا واپس کر دے، وہ نہیں کرا تھا، تہمت لگائی تھی، زبان ہے نا کیا بھی بول سکتی ہے، کسی کے اوپر کیا بھی الزام لگا دیا۔ اب الزام لگایا تو اللہ میں الزام لگایا تھا، غلط کرا، میں جھوٹا الزام لگایا تھا، اللہ معاف کر، معاف کریں گا اللہ؟ نہیں معاف کریں گا، کیونکہ الزام اللہ پہ نہیں لگایا، انہیں کس پہ لگایا سو ہے؟ بندے پہ الزام لگایا سو ہے۔ اب اس کے لیے معاملہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کرنا، سب سے پہلے کہنا کہ میں تہمت لگایا تھا، وقت کا حاکم کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس جانا، جا کر کہنا میں نے فلاں بندے پر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، لہذا تہمت کے جو 80 کوڑے ہیں مجھ پر مار کر مجھے سزا دو اور اس گناہ سے مجھے نجات دو۔ اگر وہ 80 کوڑوں کی سزا پا لیا تہمت لگا کر تو پھر وہ گناہ معاف نہیں، حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، تو اس آدمی کے پاس جائے، جا کر کہے کہ میں نے تم پر غلط الزام لگایا تھا۔ تہمت کبھی کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے بعض معاملات میں، لیکن اکیلا ہونے کی وجہ سے، گواہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تہمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو زنا کرتا ہوا پالے، زنا کرتا ہوا دیکھ لے، اکیلا دیکھا، کیا بھی نہیں کر سکتا انہیں، کیوں؟ زنا کا کسی کے کرتے ہوئے اظہار کرنا رہے تو 4 گواہ رہنا پڑتا، 4 گواہ رہے، چاروں گواہ دیکھے، چاروں لوگ آ کر گواہی دیے، تب جا کر اس کا جرم ثابت ہوگا، حالانکہ وہ مجرم ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک نہ دیکھا، اکیلا آ کر کہیں وقت کے حاکم کے پاس گواہی دے دی، میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہے گا فَأْتُوا أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، 4 گواہ لا، بولا نہیں گواہ، 80 کوڑے مارے گا اس کو وقت کا بادشاہ، حالانکہ صحیح دیکھا تھا انہیں۔ تو بعض جرم ایسے ہیں کہ اکیلا کافی نہیں ہے، وہاں اس کے جتنے گواہ ہیں وہ گواہ رہے تو، ورنہ پھر تہمت لگانے والا بنے گا، حد قذف کی سزا لگے گی اس کو، تہمت کی سزا اس کو دی جائے گی، جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ بطاقت تو بس شوہروں کا معاملہ ہے، دن رات بدچلن ہے، بری ہے، گندی ہے، پھر زندگی چل رہی ہے، جاگیر ہے۔ آسان ہے کیا یہ جملہ؟ بیوی ہے کیا بھی بولے تو چلتا، پروف نہیں تو اس کے بعد اگر الزام لگا دی تو لیان کر کے زندگی ختم کر لینا ہے، شوہر کے لیے گواہ نہیں۔ اگر ایسے تہمتیں، ایسے الزامات، جو بدچلنی کے الزامات، اس قسم کے معاملات، کبھی اس کو ہی نہیں، اس کے خاندان کو بھی گن لیتے ہیں، نہ باپ بچتا نہ ماں، جس پہ چاہے جو چاہے بولتے جاؤ۔ آسان نہیں ہے، زندگی میں توبہ کرنا ہے تو معافی مانگنی پڑے گی، جا کر معافی لینی پڑے گی اس سے، اگر وہ معاف کیا توبہ ہے، اگر کہے گا نہیں تو نے تہمت لگائی ہے، سزا تو اب نہیں، مرنے کے بعد دیکھیں گے تیرا انجام، پھر پینڈنگ، جب تک کے لیے توبہ نہیں ہے۔ ایک عام معاملہ اور ایک کون سا؟ غیبت کا، چغلی کا، کس کو بھی، یہ تو کامن ہے ہمارے پاس، مائیں بہنیں، اس کا اس کو، دیورانی کا جٹھانی کو، جٹھانی کا دیورانی کو، ساس کا بہو کو، پورے خاندان میں کام ختم، شوہر کاروبار کو چالو فونا، انو ایسا کرے، دیور کا ایسا تھا، ساس کا وہ تھا، چل رہے ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معاملات۔ اور انسان کبھی کبھی بڑا ہاں رہے سو بولا، میں کیا غلط بولا کیا؟ انہیں کرے سو بولا کے تھے، کرے سو بولے تو اس کچھ بولنا، اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ کسی کے اندر برائی دیکھے تو جس کی برائی دیکھ رہے ہیں اس کو جا کو روکنا، دیکھ رہے بھائی یہ کام برا ہے مت کر، اسی کو، بازو والے کو بھی پتہ نہیں چلنا، ہم نے دیکھا ہمارے کو جو معلوم ہم روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکیں گے، دونوں بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا من کو خاموش، نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تم کرتے ہوں گے، بول کو بول رہا ہوں، نہیں چلتا، بول کو بول رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں بول سکتا آدمی،
برائی دیکھا طاقت ہاتھ سے روکنا، طاقت زبان سے روکنا، نہیں تو خاموش رہنا، کسی اور تک فارورڈ، کسی اور کے سامنے اس کی برائی رکھنا، کسی اور کے برائی رکھنا، بول رہا ہوں میں، برائی رکھنا جو ہے وہ غیبت ہے۔ اگر کسی کی ہم ایسی غیبت کریں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ رہے، اللہ معاف کر، معاف نہیں، وہ بندے کو جا کے بولنا تیری غیبت کرا تھا، تیرے بارے میں فلاں فلاں کے سامنے ایسا بولا تھا، تیری برائی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا نا، کوئی آدمی برائی کرا، انہیں تو معافی مانگ لیا ہوں گا نا، انہیں برائی سمجھ کے کرا، لیکن ہم ابھی بھی پھیلا رہے، انہیں تو بری ہو گیا، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے کے، کیونکہ اللہ کا اس کا معاملہ تھا، توبہ کر لیا، ہو گیا معاملہ، وہ تو معافی مانگ لیا، بری ہو گیا، لیکن ہم جو دیکھ کر پھیلاتے پھر رہے ہیں، اس کی توبہ ہم مانگے تو بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بندہ معاف کرے تو معافی، بندہ معاف کر دے تو وہ توبہ قبول، اگر بندہ معاف نہیں کرے تو گیا۔ تو کیسا معاملہ ہے ہمارا؟ نہیں، دنیا کے لوگوں کی دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت پہ دو کو لگا رہے، ہم لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے اپنی آخرت کو دو پہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی جنت برباد کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی عقل مندی ہماری! یہ غیبت کرنے والے پورا یہی کام کر رہے سو ہے، چغل خوری غیبت کرنے والوں کا یہی معاملہ، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کی دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اس گناہ کی توبہ جب تک وہ بندہ اس کو معافی نہ دے تب تک اس کی توبہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بہت سینسیٹیو ہو جاؤ اس معاملے میں، توبہ کے معاملے میں، خاص کر حقوق العباد کے معاملے میں اس کو اہمیت دو، کیونکہ اس کے لیے جو چوتھی شرط ہے اس کے حق کو ادا کرنے کی، جب تک حق ادا نہیں ہوگا تب تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توبہ، اور توبہ گناہ کیا معاملہ، اللہ کے نزدیک اللہ کو کیسی غیرت آتی ہے، اس کا ذکر میں نے کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف و رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔